آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا اصل اور بنیادی مسئلہ کیا ہے. کیا پاکستان کا مسئلہ دہشت گردی ہے؟ کیا پاکستان کا مسئلہ بجلی کا بحران، سیاسی استحکام نہ ہونا، سیاست میں، عدلیہ میں فوج کی مخالفت کا ہونا، مذہبی انتہا پسندی؟ اصل اور بنیادی پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل اور بنیادی پاکستان کا مسئلہ، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. یہ ہے کہ یہ سب پاکستان کے اصل اور بنیادی مسائل ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں بجلی کا مسئلہ یا دہشت گردی کا مسئلہ، تو بظاہر آپ کو لگے گا دہشت گردی تو بہت بڑا مسئلہ ہے، بجلی کا بحران تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ جب اس کی جڑ تلاش کرنے جاتے ہیں کہ بجلی کا آخر ایسا مسئلہ کیا ہے، دوسرے ممالک بھی ہیں، تھرڈ ورلڈ میں ہی ہیں، یعنی جنہیں ہم ترقی پذیر ممالک کہہ سکتے ہیں، اور بھی ممالک ہیں، ان میں اتنی لٹ کہیں پہ بھی نہیں پڑی ہوئی. تو جب آپ اس کی جڑ کی تلاش میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ہر مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے. کیونکہ بجلی کے مسئلے کا کھر ناپتے ہوئے آپ جائیں گے تو آپ کرپشن میں جا نکلیں گے، اور کرپشن پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کے اوپر کوئی آج تک ہاتھ نہیں رہا. اتنا بگڑا ہوا مسئلہ، سرطان، کینسر، رسولی، ناسور جو نکلتا ہی نہیں ہے. آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ جو آتا ہے وہ کہتا ہے جی، کوئی کہتا ہے تبدیلی لائیں گے، کوئی کہتا ہے ہم یہ لائیں گے، ورنہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ کا جو مثلا پولیس والا ہے، جو ایک کانسٹیبل ہے پولیس کا، اس کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ اس نے اپنے 10-12 بچے جو اس نے پیدا کر لیے ہیں ان کو پالنے کے لیے اسے ریلائی کرنا پڑتا ہے دوسری کسی باہر اوپر کی انکم کے اوپر. ٹھیک ہے جی، تو وہ کرپشن کرنے میں مجبور ہے. 12-15 بچے کیوں پیدا کر لیے ہیں؟ یہاں پہ تعلیم اور سمجھ بوجھ اور شعور کا مسئلہ آ جاتا ہے. یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے. دہشت گردی تو ریئیکشنری ایشو ہے جس میں مبتلا ہو گئی قوم، ورنہ یہ سب کے سب مسائل جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ سب بنیادی مسائل ہیں. کہ تعلیم کا بحران ہے، گیس بجلی کا یعنی کہ انرجی کا بحران ہے. کون سا کرائسس ہے جو اس وقت پاکستان کو لاحق نہیں ہے؟ تو کرپشن ہوگی، نالائکی، نااہلی، فوج کی مخالفت، تعلیمی بحران، بجلی بحران، اقتصادی بحران، یہ تمام مسائل ہیں. جی، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل دیکھیں ایسا تو ہے نہیں، اور نہ میں خود ایسا کچھ بتانے بیٹھ جاؤں گا جس پہ مجھے عام طور پہ جو مبصرین ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو نظر آتے رہتے ہیں نا، بڑے شعلہ بیان، فائر برانڈ جن کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا حل ہے. اس کا حل ایسا آسان تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو علیم صاحب نے کہا نا کہ کتنا رفو کر لوگے دل کو، کتنا سی لوگے، ایسے جیے تو یار ہمارے کتنا جی لوگے. پاکستان کا مسئلہ تو وہ ہے. میرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. کہاں سے آپ اس کو شروع کریں؟ حل کیا ہے؟ اس لیے جو ہے وہ حل کی طرف نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں حل تجویز کروں. ٹھیک ہے جی، میں تو ایک وکٹم کے طور پہ بات کر رہا ہوں، بالکل جیسے ہر پاکستانی شہری ایک وکٹم ہے پاکستان ہی کے بگڑے ہوئے مسائل کا، پاکستان کے حکمرانوں کا. آپ مجھے یہ بتائیں، ہم بڑا نعرہ لگاتے پھرتے ہیں جی جناح کا پاکستان اور جناح کا، بس ہمیں شرم بھی نہیں آتی. یعنی اس وقت جناح کے پاکستان کے تمام حکمران طبقے جو پچھلی کئی دہائیوں سے برسر اقتدار آتے رہے ہیں، وہ حکمران جو وزیر اعظم اور یہ اور وہ منتخب ہوتے رہے ہیں، وہ سب کے سب عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں، ملزم نہیں، مجرم ہیں. یہ آپ کی رولنگ کلاس ہے. ایک جائے گا، دوسرا آئے گا، اس کے آپ کیسز وائپ کر دیں گے وقتی طور پہ، پھر وہ چلا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا. وہ سب کے سب عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں. جب ایسے لوگ برسر اقتدار ہیں تو مسئلے کا تو بھائی نہ ہی پوچھیں، نہ مجھے پوچھیں، نہ کسی اور کو پوچھیں. مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے اور حل اس حالت میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. پاکستان کے بطور سٹیٹ کے اس کے اندر کیا وہ انگریڈینٹس موجود ہیں جس سے وہ ترقی کر سکے کہ وہ بھی بنیادی طور پہ نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ انگریڈینٹ کون سا لے کے اٹھے تھے جب آپ نے پاکستان بنانے کا جو خواب دیکھا گویا، علامہ اقبال نے کہتے ہیں، اور جو جناح صاحب نے جس کے لیے فائٹ کی، وہ کون سے انگریڈینٹس کا ہر جگہ پہ ہے نا، آپ انگریڈینٹس لے کے اٹھے تھے. وہاں پہ آپ نے انگریڈینٹس وہ ڈال دیے جو گویا آج آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اقبال نے تجویز کیے تھے. ٹھیک ہے جی، اور اقبال کا نے کیا تجویز کیے تھے بقول آج کل کے ماہرین اور دانشور طبقہ ہے ان کے، کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی دین اور سیاست دو الگ اینٹیٹیز نہیں ہیں، ان کو رلا ملا کے رکھو جیسے ہم نے ابھی تک رلا ملا کے رکھنے کی کوشش کی اور سارے زمانے میں ذلیل و خوار ہوئے.
وہ کہتے ہیں جی اقبال نے کہہ دیا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سی. بھائی وہ مسلمانوں کی بیداری کی بات کر رہے تھے ایک ایسے وقت میں جس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی نیشنلزم کی, قومیت کا جذبہ انجیکٹ کرنے کے لیے اس قوم کے اندر, جسے آپ انڈین مسلمز کہتے تھے برٹش انڈیا کے زمانے میں. آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی. ہندوؤں کے پاس وجہ تھی, ان کے پاس ہندوستان سب سے بڑی وجہ تھی, ہندی سب سے بڑی وجہ تھی, ہندو مت سب سے بڑی وجہ تھی. لیکن وہ لینڈ جس کے لیے وہ ایک سینس آف بلانگنگ رکھتے تھے اور ایک سینس آف پوزیشن رکھتے تھے, وہ ہندوستان تھا. ہندو کے لیے بڑا آسان تھا. آپ کے پاس انڈین مسلمس کے پاس کیا تھا؟ آپ کے پاس جو ہے وہ لے دے کے ایک اسلام تھا جس کی بنیاد پہ آپ کو اکٹھا کیا, کیونکہ باقی ساری دنیا نیشن سٹیٹس بنی لسانی بنیادوں کے اوپر بنی. فرانس کے اندر فرینچ رہیں گے, اسپین کے اندر اسپینش رہیں گے, انگلینڈ کے اندر انگلش رہیں گے, وغیرہ وغیرہ. آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ کے پاس لے دے کے ایک دین تھا, اسلام تھا, جس کے نام کے اوپر آپ نے یونائٹ کرنا تھا. سو یہ دو انگریڈینٹس لے کے آپ بنیادی طور پہ چلے. انجام کیا ہوا ہے ہمارے سامنے. اب آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ کیا وہ موجود ہیں. تو جناح صاحب کے ذہن میں جس پاکستان کا کانسیپٹ تھا اس میں تو تمام انگریڈینٹس موجود تھے. ان انگریڈینٹس کا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو جناح صاحب کو اور ان کی انگریڈینٹس کی لسٹ کو ہم نے سب سے پہلے کینسل کر دیا. کیسے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ دا فرسٹ پرسن ٹو بی کینسلڈ ان پاکستان, جو سب سے پہلا آدمی, جو کینسل کلچر آج کا تو نہیں ہے نا, مدتوں سے چلا آتا ہے, سب سے پہلے جو آدمی پاکستان میں کینسل ہوتا ہے اس کا نام محمد علی جناح تھا. جس وقت محمد علی جناح صاحب یہ تقریر دے کے ہٹتے ہیں کہ آپ مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, آپ اپنے معبدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, آپ اپنی مساجد میں جانے کے لیے, آپ مسلمان ہیں, ہندو ہیں, جو کچھ بھی ہیں, اس کا ریاست کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کی بیوروکریسی میں سے ایک صاحب تقریر ختم ہونے کے بعد اس کیمرہ مین کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں یہ ٹیپ ادھر دے دو. میں اس کیمرہ مین سے ذاتی طور پہ خود ملا ہوں. اس نے کہا جی ٹیپ مجھ سے لے لی گئی. اور یہ وہ تقریر ہے جو 60 سال تک لاپتہ رہی کہ جناح صاحب کی وہ تقریر کہاں گئی. کیونکہ جناح جو انگریڈینٹس لے کے آیا تھا, وہ انگریڈینٹس جناح کی اپنی امیڈیٹ کلوز پروکسیمٹی میں جو لوگ تھے اور جو بیوروکریسی تھی, ان کو بھی وہ انگریڈینٹس سوٹ نہیں کرتے تھے. دے وانٹ اپ فار اے سیکولر پاکستان. ان کو ایک سیکولر پاکستان نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. اور وہ سارے علماء اور ملا بھی سارے بیٹھے تھے ابھی ہندوستان میں, جنہوں نے اب یہ کھڑکی پھاند کے اس گھر کے اندر آنا تھا جو جناح صاحب نے بنا کے ان کو دے دیا تھا. لہٰذا پاکستان ہیڈ ٹو بی اسلامائزڈ, اور وہاں سے مسائل خراب ہوتے ہیں. جتنی بھی مضبوط ریاستیں ہیں, مسلمان مضبوط ریاستیں, اسلام نے ترقی کی, اس کے اندر اسلام نافذ تھا. مدینہ کی ریاست اٹھائیں, وہاں پہ اسلام نافذ تھا, وہاں پہ کیا کہتے ہیں نظام مصطفیٰ نافذ تھا. ترقی کرتا کرتا عرب سے نکلا اور دور دراز آدھی ممالک, آدھی دنیا کے اوپر مسلمان حکومت قائم ہو گئی, اندلس تک پہنچ گئے. ہر جگہ ایوری تھنگ واز اسلامائزڈ, ہر ایک چیز وہاں پہ اسلامائز تھی, اور اسی وجہ سے ترقی کی. یہ انگریڈینٹ ان میں موجود تھا, انہوں نے ترقی کی. کوئی یہ بات بھی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے, کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج تک لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں اس چیز کو کہ نہیں پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں تھا. اور جس آپ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں, جو نظام ایک بڑا نعرہ ہے پاکستان کی سڑکوں گلیوں میں بھی بڑا لگایا گیا, کھوکھلا نعرہ, آپ جس نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں وہ انفارچونیٹلی محمد مصطفیٰ کے ساتھ وفات پا گیا تھا. جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے, آپ کے ساتھ آپ کا نظام مصطفیٰ, ہم ریاستی نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ, اور آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے, اور ہمیں اس تاریخ کی تفصیل, تلخ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں پہ یہ سب کچھ ٹمٹما رہا تھا. اور آخر تک آتے آتے حضرت علی کے دور کے آخر تک آتے ہوئے نظام مصطفیٰ اس کے بعد سے جو ہے حضرت علی کے زمانے کے بعد ناپید ہو گیا, کہیں نہیں تھا. اس کے بعد اب اگر آپ اسلام کے دوسرے اسلامی ریاست کے دوسرے ادوار میں جاتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ بنو امیہ, عباسی, فاطمید اور دوسرے تیسرے جو سارے جو بنے, ان کی بات کرنا ہے, اس کے اندر نظام مصطفیٰ رائج تھا. کیسا رائج تھا؟ ہمیں وہاں پہ پلورالٹی نظر آتی ہے, ہمیں وہاں پہ ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جس دن
سنی اور شیعہ شاخیں دو بنی ہیں، نظام مصطفیٰ ختم ہو گیا. کیونکہ آپ جہاں پہ بھی رہیں گے، جس ملک میں رہیں گے، وہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں جی نظام اگر پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں، بہت زیادہ بھی تاریخ میں پیچھے نہیں جاتے، پاکستان کی مثال لیں. آپ پاکستان میں کہتے ہیں جی ہم نظام مصطفیٰ رائج کرنا چاہتے ہیں. کون سا نظام مصطفیٰ؟ جس کو محمد علی جناح نے سمجھا تھا. محمد علی جناح کا آپ کہتے ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ سمجھتے. یہ سب جو گالیاں دیتے رہے جناح صاحب کو، آج جو بڑے ہم درد بنے ہوئے ہیں، اور رحمت اللہ علیہ کہتے نہیں تھکتے محمد علی جناح کے نام کے ساتھ، گالیاں گندی دیتے تھے ان کو. انہوں نے جناح کے نظام مصطفیٰ کی انڈرسٹینڈنگ سے ایگری نہیں کیا. پھر آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ عطا اللہ شاہ بخاری کی انڈرسٹینڈنگ آف نظام مصطفیٰ سے بہت ساروں نے ڈس ایگری کیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے جو ہے وہ اس کے بعد انور مودودی کے نظام مصطفیٰ سے پڑھا، عبدالستار نیازی، فلانا فلانا، یہ وہ جتنے لوگ آتے رہے، جتنے لوگ نظام مصطفیٰ کا نام لے کر اٹھے. کون سا نظام مصطفیٰ؟ اگر سنی ہے تو شیعہ کے ساتھ متفق نہیں ہے، سنی کے ساتھ متفق نہیں ہے، شیعہ کے ساتھ متفق نہیں ہے کہ اصل نظام مصطفیٰ ہے کیا. تو پہلے تلاش تو کر لیں، پہلے طے تو کر لیں کہ نظام مصطفیٰ تھا کیا، جس کے بعد یہ دیکھا جا سکتا ہے. کیونکہ آج اگر نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، تو معاف کرنا، یہ محمد مصطفیٰ کا نظام مصطفیٰ بہرحال نہیں ہے. اگر آج سزا یہ ہے کہ جو آدمی خاتم النبیین کی کوئی مختلف انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے کسی مولوی سے، تو اسے قتل کر دو، اسے مار دو، کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا، تو معاف کرنا، یہ بھی نظام مصطفیٰ نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے گستاخیاں کی. بچوں کو چھوٹے ہوتے سے ہم بتاتے ہیں کہ بڑھیا کچرا پھینک دیا کرتی تھی، یہ کر دیا کرتی. پھر کیا کیا؟ اس بڑھیا کو جا کے قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا. نہیں مارا تھا، یہ نظام مصطفیٰ تھا. تو نظام مصطفیٰ اگر دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو سمجھنا اور پڑھنا ہوگا، اس سے پہلے کہ ہم اس کے نفاذ کی باتیں کریں. ہم نے 75 سال 70 سال پاکستان میں جمہوریت بھی دیکھ لی، امریت بھی دیکھ لی. کیا نقصان ہے اگر ہم نظام مصطفیٰ کو بھی بالکل ٹھیک چیک کر لیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کیا ہی بات ہو جناب، 100 بسم اللہ سے سر آنکھوں پہ. لیکن سوال وہی ہے، کون سا نظام مصطفیٰ؟ کیونکہ یہاں محمد مصطفیٰ کا نظام مصطفیٰ تو نہیں چل رہا، یہاں تو کسی اور کے نظام مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ہیں جو حکومت میں آئے گا. مثلا دیکھیں، نظام مصطفیٰ کا سب سے بڑا علم بردار آج تک آپ کو جو ملا، جنرل محمد ضیاء الحق. اس سے زیادہ کون اسلامائز کر سکتا تھا؟ جس اسلامائز کرنے سے مراد ہے نعرہ جو کلیشے لے کے وہ آیا تھا اسلامائزیشن اور نظام مصطفیٰ کا. اس سے زیادہ بڑا حکمران ابھی تک کوئی ایسا نہیں آیا. یہ دوسرے 2 نمبر آتے رہے جو تسبیحیں گھماتے ہیں ہاتھوں میں کھڑے ہو کے، اور یہ اور وہ، اور جن کے کانوں میں لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی مذہب کا کارڈ چلائیں نا تھوڑا سا، ان کو چھوڑیں. جنرل محمد ضیاء الحق جیسا اسلامائزیشن کا نعرہ لے کے آنے والا اس سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا. کیا کیا جنرل ضیاء الحق نے اور اس نظام مصطفیٰ کے نام پہ وہ کیا دے کے گیا آپ کو؟ ایک لوگ کہتے ہیں، اور یہ بڑا کامنلی، یہ بھی ایک کلیشے ہے کہ جی جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ نوجوان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف اور ہیروئن دے دی، نشہ دے، حشیش دے دی اور تباہ کر دیا نئی نسل کو. اس نے صرف نئی نسل کو کلاشنکوف اور نشے سے تباہ نہیں کیا، نظام مصطفیٰ کے نام پہ، یاد رہے، کیونکہ جہاد ہے نا. کلاشنکوف میں لو بھائی نکلو، جو کون سا جہاد، کس چیز کا جہاد؟ ٹھیک ہے. جو سب سے بڑا نقصان اس نے کیا، وہ مینٹالٹی کو وہاں لے گیا لوگوں کی پکڑ کے بڑی چالاکی سے. لوگ کہتے ہیں وہ بیوقوف تھا، وہ بیوقوف نہیں تھا، وہ بڑا ذہین، ضیاء الحق ایک ذہین اور شاطر آدمی تھا. ضیاء الحق سے پہلے علم دین شہید کو، جس کو کہتے ہیں غازی علم دین شہید، اس کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا. اس کا ٹوٹا پجا ایک چھوٹا سا کہیں پہ رلتا ہوا مزار تھا لاہور اندرون میں. ضیاء الحق صاحب آتے ہیں 78 کے بعد جو ہے وہ اس کا جو مزار ہے وہ بنایا جاتا ہے بڑا عالی شان، اور وہ سارے القاب اس کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، غازی اور شہید اور یہ اور وہ اور دس اور دیٹ. فلمیں بننے لگتی ہیں. 78 سے پہلے علم دین شہید پہ کوئی فلم نہیں بنی. 78 کے بعد متواتر 3 4 5 فلمیں غازی علم دین شہید پہ بنی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مذہبی دہشت گردی کو فیشنیبل کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اب اس مینٹالٹی کو کہ یہ کہاں سے آئی ہے، یہ جو ہے نا کہ جی جو نبی کی گستاخی کرتا ہے مار دو، یہ مار دو، گستاخی یہ ہوگی وہ ہوگی، داڑھی زیادہ لمبی رکھ لی گستاخی ہوگی، داڑھی چھوٹی رکھی ہوئی گستاخی ہوگی، تم نے یہ کہہ دیا تو گستاخی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ایک عورت کو اٹھا لے گئے کیونکہ ٹانگے والے نے اس سے زیادہ پیسے مانگے. اس نے کہا کوئی بھائی خدا دا خوف کا، ریڈی لمبی تو داڑھی رکھی ہے. ہاں،
اور وہ تھوڑی دیر کے وہ ڈانگے والا اتار کے چلا گیا, اللہ جانے کس تھانے میں گیا کہ کچھ دیر بعد پولیس آئی اور بڑھیا کو کہتی آ جاؤ بھائی تم نے گستاخی رسول کی ہے. یہ سارے کا سارا وہاں جہاں پہ آپ نے ایسے لوگوں کو گلوریفائی کیا اور ہیرو بنایا, رول ماڈل بنایا, جس کی وجہ سے قوم کے اندر وہ کلاشنکوف کو پکڑنے کا جذبہ بھی تو کہیں سے لے کے آنا تھا, وہ چاکا بھی تو اتارنا تھا. وہ کہاں سے آنا تھا؟ جب آپ قاتلوں کو ہیروفائی کرتے اور گلوریفائی کرتے, یہ وہیں سے آ سکتا تھا. اور کیسے انٹلیکچوئل طبقے کے اندر کہاں سے وہ یہ جو سارا سلسلہ ہے, یہ جو مزاروں اور بابوں شابوں کے پیچھے لگا کے اسلامائزیشن کے نام کے اوپر جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب جیسے رائٹر اور آگے اس کے جو ماننے جانے والے اشفاق احمد بانو قدسیہ, یہ انفلٹریٹ کیا ہے ضیاء الحق نے انٹو دی انٹلیکچوئل مائنڈ, دانشور کے دماغ کے اندر. وہ قدرت اللہ شہاب اور اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے ذریعے سے ان زینوں سے اترا ان دماغوں کے اندر اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاچار و بے بس کر کے رکھ دیا. نتھنگ اگینسٹ دم. میں ان سے ملا ہوں, اشفاق احمد سے بڑے بھلے آدمی تھے, بانو قدسیہ آپا بڑی بھلی خاتون تھی. لیکن کہاں پہ یہ سارا سلسلہ یوز ہو گیا کہ لٹریچر میں مذہب ڈال دو, اس میں مذہب ڈال دو, اس میں مذہب ڈال دو. کس کا مذہب؟ مزاروں کا مذہب. ٹھیک ہے جی. تو یہ سلسلہ بڑا گھمبیر ہے, بڑا اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بڑی دور تک جاتی ہیں, اس کی جڑیں بڑی دور تک جاتی ہیں. بالکل. ضیاء الحق صاحب نے مجاہدین کو, جہاد کو, دہشت گردی کو, سب چیزوں کو گلوریفائی کیا. تاریخ اسلام بھی ان تمام مجاہدین, جتنے بھی اسلامی ہیرو آپ تاریخ سے اٹھا کے دیکھ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی مجاہد نہیں تھا. ان کو ہم گلیمرائز کرتے ہیں, ان کو گلوریفائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. خالد بن ولید, جتنے بھی جنرلز ہیں, صرف اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی ہیروز ہیں وہ سارے کے سارے مجاہدین ہیں, وہ سارے کے سارے جنرلز ہیں, سارے کے سارے جہاد میں شامل تھے. تو کیوں نہ ان کو گلوریفائی کیا جائے؟ اگر ضیاء الحق صاحب نے کیا تو اس میں کیا غلط کیا انہوں نے؟ غازی علم دین شہید تو اس صف میں ہے ہی نہیں نا. ہم جو نام آپ نے لیے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خالد بن الولید اور دوسرے باقی جو بھی آپ کے اور ہیں والذین معہ, ان سب کے آپ نام لے رہے ہیں, ان کے مقاصد اور تھے. وہاں پہ دیکھیں ایک حملہ آور فوج آتی ہے اور آ کے اس نیسنٹ اسٹیٹ کو, اس ابھی جو بالکل ابھی ابتدائی شکل میں ہے, اٹس جسٹ اے فیٹس, اٹس جسٹ ان دا میکنگ, ایک امت, ایک قوم اسے توڑنے لگتی ہے. مثلا وہ بدر کے میدان میں آج وسلم کی دعا کے اندر بڑا گہرا پیغام کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ بھی نہ رہے. تو یہ مٹھی بھر لوگوں کا احساس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا, یہ بڑا اہم ہے. اس پہ کوئی باہر سے آ کے حملہ آور ہوتا ہے اور وہ اپنے دفاع کے لیے, جب ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو وہ اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں. یہ بالکل ایک اور سیناریو ہے. اب ہم جہاں پہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ اسلام کے اوپر کوئی تلواریں لے کے چڑھا نہیں آ رہا. البتہ مسلمان اسلام کے نام پہ تلواریں لے کے جا چڑھتے ہیں, بم لے کے, پٹاخے لے کے, جہاز مار دیا کسی کی بلڈنگ میں, کہیں پٹاخہ پھوڑ دیا, دھماکہ کر دیا, بندوقیں چلا دیں, بچے مار دیے معصوم, یہ کر دیا, وہ کر دیا. مسلمان البتہ یہ ضرور کرتے ہیں. اور اس میں ابھی فلسطین اور اسرائیل کو ہم نہیں لے کے آ رہے کہ جی وہاں پہ بھی تو بڑی بمباری ہو رہی ہے, ابھی ہم وہاں پہ نہیں آ رہے. ہم یہاں پہ آ رہے ہیں کہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے مغرب میں, مغرب کے کلچر نے, مغرب کا فیشن, چونکہ مغرب مذہب سے انسان کی جان چھڑانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے مذہب سے جان چھڑائی اور کتنی کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئیں, لہٰذا چھوڑو یار یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو وہ مذہب کی بنیادوں کو کھوکھلا, اسلام کی بنیاد کو بھی کھوکھلا کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ آپ کے نوجوان کی مینٹالٹی کے ساتھ کھیل کے, آپ کو ٹیکنالوجی کی وہ سہولیات دے کے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کبھی بنائیں ایز مسلمس یا ایز مسلم نیشنز. کیونکہ جتنے آپ کے پاس ان ساری چیزوں میں, ان ساری ٹیکنالوجیز کے ماہرین ہیں, وہ تو برین ڈرین ہو چکا نا, وہ تو چلے گئے, وہ تو جا چکے امریکہ اور انگلستان اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں اور کینیڈا میں اور یہاں وہاں. وہ وہاں جا کے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں. یہ جتنی بھی یہ ٹیکنو فرمز ہیں ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, ان کا حصہ بنتے ہیں. آپ بیٹھے ان کا منہ دیکھتے ہیں, آپ بیٹھے انتظار کرتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ایپ نواں ورژن آ گیا, چلو ڈاؤن لوڈ کر لیے. آپ تو یہ کرتے ہیں بیٹھ کے منتظر. ٹھیک ہے جی. وہ ملک میں واپس پیسے بھیجیں گے, کہ بھیجیں گے اور ہم اس کے اوپر پھلیں پھولیں گے اور ہم موٹر سائیکل لے کے جو ہے وہ ویلی کی جو ہے ون ویلر کی کریں گے ادھر ادھر. ٹھیک ہے نا.
تو ہم آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو مغربی فلسفہ جس طرف کو جا رہا ہے, جو مذہب کو ناکارہ اور بیکار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, آپ اس مغربی فلسفے کے مقابلے پہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ تلوار, چھرا, خنجر. تو یہ شرم کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو سوسائٹی کی چینجز, ٹیکنالوجی کی چینجز سے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لو بھائی, کس خدا کی بات کرتے تھے تم؟ کہتے تھے کہ جی ایک بندہ چلتا تھا سمندر پہ, عیسیٰ علیہ السلام. یہ لو ہم نے ہزاروں ٹن بھاری جہاز تمہیں چلا کے دکھا دیا جس کے اندر ہزاروں آدمی ہیں. بتاؤ کس نے بڑا معجزہ کیا, تمہارے خدا نے کہ ہم نے؟ اس چیز کے دلیل میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کے ان کے کسی اسکول کے اوپر ایک بم پھوڑ کے آ جاتے ہیں. سو ہم گلوریفائی غلط زمانے میں غلط چیز کو غلط رنگ میں کر رہے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے.